مسلم کی یہ شجاعت تھی، معمولی نہیں۔ لیکن جو ایک پہلو جناب مسلم کے متعلق عام طور پر ہم علماء یا خطباء و ذاکرین بیان نہیں کرتے ہیں، جو نہایت ہی مظلومیت کا پہلو ہے، اس پہ میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ جناب مسلم نے راہ خدا میں شریعت کو بچانے کے لیے، دین کی خاطر، قرآن کی خاطر، قرآن کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اور اپنی اولاد کو، اپنے پورے گھر کو قربان کر دیا۔ کس نے؟ جناب مسلم نے۔ تاریخ کی کتابوں میں، انساب کی کتابوں میں جناب مسلم کے لیے یہ لکھا ہے کہ لا عقبہ لہو۔ توجہ رکھیے گا، ساتھ دیجئے۔ جناب مسلم کی نسل ختم ہو گئی، لا عقبہ لہو، یعنی جناب مسلم کے بعد جناب مسلم کی نسل آگے نہیں بڑھی، جناب مسلم کی نسل کا خاتمہ ہو گیا۔ کیوں یہ جملہ لکھا؟ اس لیے کہ جناب مسلم کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی، 2 بیٹے امام حسین کے ساتھ آئے تھے، کربلا میں تھے، جنگ کیے، شہید ہوئے۔ 2 بیٹے جناب مسلم کے ساتھ تھے جو گرفتار کر لیے گئے تھے، عبید اللہ ابن زیاد کے قید خانے میں تھے، 1 سال کے بعد شہید کیا۔ جن 2 بیٹوں کا نام محمد یا ابراہیم یا عبداللہ یا ابراہیم ملتا ہے، یہ کتنے؟ ان کو بھی شہید کیا۔ 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، 2 بیٹے جو گرفتار کر لیے گئے تھے یہ شہید ہوئے، اور 1 بیٹی کہ جس کا نام ام حمیدہ یا حمیدہ ہے، بعض خطباء و ذاکرین عاتقہ کہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ مسلم کی بیٹی ہیں۔ یہ شام غریبہ میں جب خیموں میں آگ لگائی گئی، مال و اسباب کو لوٹا گیا، اہل بیت کے بچے صحرائے کربلا میں تسبیح کے دانوں کی طرح سے منتشر ہو گئے تھے، جناب مسلم کی یہ بیٹی حمیدہ یا ام حمیدہ یا عاتقہ، جو بھی نام رہا ہو، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو کر شہید ہو گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ شام غریبہ معمولی نہیں ہے۔ شام غریبہ کوئی زینب کے دل سے پوچھے، سید سجاد کے دل سے پوچھے، بیویوں کے دل سے پوچھے کہ کیسی شام تھی جب یہ لوٹنے والے لوٹ کر کے چلے گئے۔ زینب و ام کلثوم نے تمام بیویوں کو اکٹھا کیا، اور یہ دونوں بہنیں ایک ایک کر کے بچوں کو جمع کر رہی تھی، بچے منتشر ہو گئے تھے، اکٹھا کیا۔ تو جب بچوں کو ڈھونڈ رہی تھی صحرائے کربلا میں، تو کہیں پہ ادھر لاشیں ملتی تھی، کہیں وہاں پہ ملتی تھی، جو مقتل کا جملہ ہے۔ 8 یا 9 بچے اور بچیاں شام غریبہ میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو کر جاں بحق ہو گئی تھی، شہید ہو گئے تھے یہ بچے۔ ان میں ایک ام حمیدہ مسلم کی بیٹی بھی تھی، اور انہی بچوں میں امام حسن کی 2 بیٹیاں، ایک کا نام ام الحسن اور ایک کا نام ام الحسین ہے، یہ بھی کچل کر کے شہید ہو گئی تھی۔ جناب زینب و ام کلثوم نے یہ جو بچے ٹاپوں سے کچل کر شہید ہوئے تھے، ان کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد ٹوٹے نیزے اور ٹوٹی تلواروں سے لحد بنا کر ان بچوں کو دفن کیا۔ آئے کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ دن کے یہ حالات تھے، اور رات میں زینب و ام کلثوم کچلے ہوئے بچوں کو سپرد لحد کر رہی ہیں۔ اس ارادے سے سپرد لحد جناب زینب کر رہی تھی کہ صبح میں یہ اشقیاء آئیں گے تو ان بچوں کے بھی سروں کو کاٹ کر لیے جائیں گے۔ اس بنا پر جناب زینب نے ان بچوں کو سپرد لحد کیا۔
تو پس پتہ یہ چلا کہ جناب دو مسلم کے بچے کربلا میں دو زندان کوفہ میں تھے، ابن زیاد کے زندان میں، اور بیٹی شام غریبہ میں کچل گئی۔ اور پھر اس کے بعد اب بچی کون ہے؟ جناب مسلم کی ایک کون زوجہ ہیں جو رقیہ بنت امیر المومنین ہیں۔ امیر المومنین مولا کائنات کی بیٹی، مولا ابو الفضل العباس کی بہن، ام البنین کی بیٹی ہے رقیہ، ام البنین کے کوئی دل سے پوچھے کہ کتنی شہادتیں پیش کی، 4 بیٹے، 4 نواسے، نواسی، 2 پوتے، بیٹی، داماد، سب کو قربان کر دیا۔ ملتا ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام سے رہائی ملی، مدینے کے لیے آیا، تو ایک جملہ لکھا ہے مقتل میں، قدیم مقتل کی کتابوں میں یہ جملہ لکھا ہے کہ یہ اہل حرم جب مدینے پلٹ رہے تھے دوبارہ، تو ان کی حالت یہ تھی، بیویوں کی حالت یہ تھی کہ کمر خمیدہ ہو چکی تھی، کمر جھک چکی تھی، چہرے کا رنگ بدل چکا تھا، سر کے بال سفید ہو چکے تھے، کچھ تمام بیویوں کے ہاتھ میں عصا تھا، عصا کے سہارے مدینے میں داخل ہوئی۔ لیکن جناب زینب کے لیے کیا لکھا ہے؟ جناب زینب کے ہاتھ میں 2 عصا تھے، 2 عصا کے سہارے زینب علیہ مقام مدینے میں داخل ہوئی۔ اجرکم علی اللہ۔ جب مدینے میں یہ سب بیویاں آ گئیں تو مسلم کی زوجہ رقیہ بھی آئیں، لیکن رقیہ کی گود اجڑ چکی ہے، خالی ہو چکی ہے۔ 5 بچے تھے، 4 بیٹے، 1 بیٹی۔ جناب مسلم شوہر ہے، اور یہی نہیں، ان ظالموں نے ستم بالائے ستم یہ کیا تھا، بس آخری جملہ ہے، ستم بالائے ستم ان ظالموں نے یہ کیا تھا جب امام حسین مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے، امام حسین کے جانے کے بعد والی مدینہ نے امام حسین کے مکان کو، مولا ابو الفضل العباس کے مکان کو، اور جناب مسلم ابن عقیل کے مکان، ان تینوں کے مکانوں کو منہدم کر کے زمین کے برابر کر دیا تھا۔ کس نے؟ والی مدینہ نے۔ اب رقیہ پلٹ کر کے مدینے آئی ہے، بچوں کو قربان کر کے آئی ہے، شوہر بھی نہیں ہے اور مدینے میں گھر بھی نہیں ہے۔ لہٰذا رقیہ کبھی جناب زینب کے گھر پہ ہوتی تھی، کبھی اپنے بھتیجے سجاد کے گھر پہ ہوتی تھی، کبھی کسی اور کے گھر پہ ہوتی تھی۔ اس طرح سے جناب رقیہ کی زندگی گزر رہی تھی، اور مسلسل زار و قطار جناب رقیہ رویا کرتی تھی، کسی طرح سے قرار نہیں تھا۔ آخر میں ہوتے ہوتے جناب رقیہ کی یہ حالت ہو گئی تھی، نہ کھانا کھاتی تھی، نہ پانی پیتی تھی، یہاں تک کہ مقتل کا جملہ ہے کہ جناب رقیہ ماتت کمیدہ، یعنی خاموش ہو گئی تھی۔ اور اسی عالم میں جناب رقیہ زوجہ مسلم دنیا سے کوچ کر گئی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے معبود، جو بھی زندگی باقی ہے اس میں نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے معبود، ہمارے جتنے مرحومین اٹھ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو بھی عذاب قبر میں مبتلا ہوں اے میرے معبود ان سب کو عذاب قبر سے نجات عطا فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے میرے معبود، حاضرین مجلس کی تمام آرزوؤں کو پورا فرما۔ اے میرے معبود، شیعان حیدر کرار جہاں پر بھی ہوں ان کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، اتباعت عالیات کی حفاظت فرما، منتقم خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔